السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کریں، اپنے گروپس میں، احباب میں ان کو اس کی تشہیر فرمائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک و قوم کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں تاکہ ہمیں اپنی غلطیوں کو سمجھنے اور ٹھیک کرنے کا موقع ملے، اور اگر پسند آ جائے تو لائک کا بٹن دبا کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، میں نے 1984 میں روزنامہ نوئے وقت جوائن کیا تھا، اور یہ میری صحافت میں پہلی انٹری تھی۔ اس سے پہلے میں صرف رائٹر تھا، ڈائجسٹوں میں قصہ کہانیاں لکھتا تھا، ناول لکھتا تھا، اور میں نے اس زمانے میں شاید 1-2 ڈرامے بھی لکھ لیے تھے۔ یہ غالباً 1986 یا 85 کی بات ہے۔ ان دنوں لاہور میں 2 طلبہ کی جو تنظیمیں تھیں، اسلامی جمعیت طلبہ اور MSF مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، یہ بہت پرومیننٹ تنظیمیں تھیں۔ دونوں کی اپنے اپنے آئی لینڈ تھے۔ اس کی MSF کی کمانڈ جو ہے وہ یہ خواجہ سعد رفیق فرما رہے تھے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ یہ MU کالج تھا، اور باقی لاہور کے قریباً سبھی کالجز میں جمعیت کا ہی زور تھا۔ کہیں کہیں یہ PSF کی، اور ایک تو پروگریسو غالباً ISO تو اس وقت نہیں تھی، بہرحال یہ PSF تھی، اور ایک وہ جو لیفٹ کی تنظیم ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی، اس کی کچھ باقیات تھیں، لیکن وہ بیچارے کسی گنتی بھی نہیں ہوتے تھے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا چونکہ ایک بڑا طویل عرصے سے ایک منضبط اور ڈسپلنڈ جماعت تھی، لیکن اب جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس مار دھاڑ کی شروع ہوئی تھی، تو اس میں ان کے جتنے بھی ماضی کے اقدار تھے وہ تہس نہس ہو کے رہ گئے تھے۔ یہ ضرورت بن گئی تھی دونوں جماعتوں کی کہ وہ گینگسٹر کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ آئے دن ان کی ہنگامہ رائی ہوتی رہتی تھی، اسٹوڈنٹس قتل بھی ہوتے تھے۔ ایک تو یہ جو MS کا ایک اسٹوڈنٹ جو بیچارہ مارا گیا تھا، تو اس میں ہمارے دوست وکیل انجم کا بھی، اور وہ شمس رضا خان کا، وہ میرا ریلیٹیو تھا، اللہ تعالیٰ اس کو غریق کی رحمت کرے، اس کا بھی نام آیا تھا۔ ایک کیس بھی چلتا رہا، کچھ ہے کچھ، یعنی دونوں کی نا لڑائی مار جھگڑا ایک دوسرے کو بڑے عروج پر تھا۔ جو جمعیت کا تو مجھے ذرائع آمدن کا نہیں پتہ، لیکن ان دنوں یہ اسٹوڈنٹس کے یہ جو MSF اس کا ذریعہ آمدن ویگنوں سے بھتہ وصول کرنا تھا۔ جس ویگن کا راستہ بھی MU کالج کے آگے سے گزرتا تھا، وہ اس کو باقاعدہ وہاں اپنا بکھرا ڈال کے ہی جانا پڑتا تھا، اس کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ مجید نظامی مرحوم ہمارے ایڈیٹر تھے، تو میں ان دنوں اسٹوڈنٹس ایڈیشن کرتا تھا، اور یہ جو نوئے وقت کا فورم ہے، ڈسکشن فورم، اس کا انچارج ہے، انہیں مذاکرے میں کروایا کرتا تھا۔ مجھے ایک دن نظامی صاحب نے کہا کہ یار یہ ان کے اسٹوڈنٹس کے معاملات بہت بگڑ رہے ہیں، تو یہ تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے اختلافات دور کرنے میں بطور ادارہ، کیونکہ ایک پریسٹیجس اخبار تھا نوئے وقت، اور تحریک پاکستان کے حوالے سے خصوصاً چونکہ خود حمید نظامی صاحب MSF کے
جنرل سیکرٹری رہے تھے قائد اعظم کے دور میں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ان لوگوں کو اکٹھا اٹھا کے اگر کچھ ان کا لیے بہتر ہو سکتا ہے تو وہ کریں. میں نے نظامی صاحب سے عرض کی, میں نے کہا حضور یہ اکٹھے بیٹھنے والے نہیں ہیں, ان کے معاملات بہت دور تک جا چکے ہیں, یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں. لیکن ان کے حکم پہ مجھے دونوں تنظیموں سے رابطہ کر کے, اور انہوں نے میں نے بتایا بھی کہ بھائی آپ دونوں کو ہم نے آمنے سامنے بٹھانا ہے تاکہ آپ کے اختلافات کے درمیان اگر ہم کوئی درمیانی راستہ ختم کرنے کا نکال سکیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی ہمارے لیے. ناظرین, دونوں گروپ ایوان وقت میں نوائے وقت بلڈنگ میں تشریف لائے. جو سعد رفیق صاحب کی طرف سے گینگسٹر تشریف لایا اس کا نام تھا حامد میر. آپ اس زمانے کے بڑے معروف قسم کے مار دھاڑ کرنے والے طالب علم لیڈر تھے, اور ایک پستول کے ساتھ تشریف لائے تھے جو ہمارے سیکورٹی گارڈز نے تلاشی لے کے ان سے برآمد کی اور وہ اپنے قبضے میں کر لی, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلحہ لے کے وہاں پہ بیٹھیں. جمعیت کی طرف سے اسلم چھرا, جس کو تقریباً سارے اسٹوڈنٹ یہ صحابی جانتے ہیں, وہ تشریف لائے تھے اسلم چھرا صاحب, اور ایک پستول انہوں نے اڑسی ہوئی تھی اپنے نیفے میں, وہ بھی ہمارے گارڈز نے نکال لی. یعنی جس کے بعد ہمیں پھر ان سب کی باقاعدہ تلاشی لے کے ان کو بٹھانا پڑا کہ کہیں یہی مار دھاڑنا شروع کر دیں, اور ان سے یہ وعدہ لینا پڑا کہ کم از کم آج کے دن جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو ایک دوسرے پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا, اتنا وعدہ تو آپ ہم سے کر کے جائیں. جس کا انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا, اور ایک دن واقعی انہوں نے ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کیا. اس کو چھوڑیں کہ وہاں کیا باعث ہوئی, کیا بات ہوئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑا عجیب و غریب دور تھا. ہم نائنٹیز تک آ جاتے ہیں. پھر یہ میاں نواز شریف کی جب یہ پہلی بے نظیر صاحبہ کی پھر جنرل ضیاء اللہ کے بعد بادشاہت قائم ہوئی ہے, تو میں معاف کیجئے اس کے لیے جمہوریت کے لیے بادشاہت کا لفظ استعمال کرتا ہوں, کیونکہ دنیا کی کوئی پولیٹیکل سائنس کی کتاب میں جو اس طرح کی جمہوریت پاکستان میں ہے یہ مجھے نظر نہیں آئی. یہ تو ایک بادشاہی, یہ پاور پولیٹکس ہے, بادشاہی سلسلہ ہے. میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی اپنے آئی لینڈ کے یہ اپنے مالکان ہیں یا کوئی مافیا ہیں. عزت سے میں ان کے لیے بادشاہت کا لفظ ہی استعمال کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کا دور آیا. یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں. 1992-93 کے بعد سے, یعنی جو میاں محترمہ کی حکومت کے بعد یہ آئی ہے حکومت میاں نواز شریف کی, تو اسٹوڈنٹس گنڈا گردی اتنے عروج پر تھی کہ خدا کی پناہ. آپ کو حیرت ہوگی, پہلے تو عام کالجوں میں یونیورسٹی تک معاملہ رہتا تھا, جہانگیر بدر کے دور میں یا جاوید ہاشمی کے دور میں, یہ تو پرانی باتیں میں, لیکن تھا ہمیشہ سے ان کی یہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ پولیٹکس اسی کو کہتے ہیں کہ جس یونیورسٹی پہ جس کا قبضہ ہو گیا وہ پھر کہتا ہے مرتے دم تک اس نے اس پہ قابض رہنا, اور دوسرے کسی کو وہاں پھڑکنے کی اپنے کوئی بات کرنے کی اجازت بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ایسے لوگ تھے ناظرین کہ یہ بچے تھے حالانکہ, کہ یہ اگر غلطی سے ان کا مخالف کوئی ان کے کسی زیر قبضہ کالج میں آ گیا ہے تو اس کو مارتے تھے, جان سے بھی مار دیتے تھے. درجنوں مواد اس سلسلے میں ہوئی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, یہ جنرل کالجز سے نکل کے یہ سلسلہ یو ای ٹی تک اور میڈیکل کالجز تک پہنچ گیا. 1995 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں پہلا ایک نوجوان ڈاکٹر قتل ہوا. ڈاکٹروں میں سیاست کی بنیاد اس سے پچھلے دور کے پنجاب کے ایک ڈاکٹر وزیر نے رکھی تھی. اب وہ پچھلے قریباً 2-2.5 سال سے جب سے یہ حکومت ہے یہ پراسرار طور پہ غائب ہیں.
مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہیں، ویسے بڑے ماشاءاللہ وارداتیے تھے اور بڑے ٹھیک ٹھاک انہوں نے یہاں اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے تو ڈاکٹر، لیکن ڈاکٹری کے نام پہ جس طرح کی انہوں نے سیاست کی، وہ تو میڈیا میں ماشاءاللہ اینکر بھی بن گئے تھے اور پروگرام وغیرہ بھی کرنے لگے تھے، کوئی گوشہ نہیں تھا جہاں انہوں نے ہاتھ نہیں مارا۔ ایک مرتبہ امریکن ڈاکٹروں کی ایک ٹیم پاکستان میں لے آئے اور ان کے ساتھ بھی کوئی لمبا ہاتھ مار کے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ خیر، اس طرح کے کردار تو ہماری سیاست میں موجود رہتے ہیں۔ ناظرین، ان دنوں میں یو ای ٹیم میں ایک اکرم گجر صاحب بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں ان کی دہشت کا، ان لوگوں کا، اور ان پہ متعدد حملے ہوئے، لیکن بڑے خوش قسمت تھے، بعد میں وہ ایم پی اے بھی بن گئے، شاید ابھی بھی ہوں گے۔ ایک روز ان کے وہاں جو ان کا ہاسٹل کا کمرہ تھا اس کے باہر خاصا رش لگا ہوا تھا اور اسٹوڈنٹ جمع ہوئے تھے، تو پتہ لگا کہ ان کے باتھ روم سے ایک لڑکی نہا کے تیار ہو کے باہر نکلی ہے اور سب کے سامنے سے گزر کے چلی گئی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ انہیں کچھ کہہ سکتا۔ یہ تو میں نے کہا آپ کو عام سی بات بتائی ہے، یہ لوگ جوئے کے شہر میں اڈے چلاتے تھے، یہ لوگ اسٹیشن پہ ویگنوں والوں سے بھتے وصول کرتے تھے، جتنے اڈے ہیں یہ کوچز کے اس زمانے میں بنتے تھے ان سے باقاعدہ یہ بھتہ لیا کرتے تھے۔ جو کام وہاں پہ کراچی میں ایم کوم کر رہی تھی، یہ لاہور میں یہی کام کر رہے تھے۔ ایم ایس ایف تھی، پی ایس ایف تھی، اور پھر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے جمعیت تو تھی۔ اچھا، ان کا کمال یہ تھا کہ یہ لوگ مثلا جمعیت کا یونیورسٹی پہ اگر ہولڈ ہے تو آپ اس بات کا تصور ہی نہ کریں کہ وہاں پہ کوئی جا کے، یہ بیچارے ہری پگڑیوں والے جو اسٹوڈنٹ تبلیغ کی کوشش کرتے تھے نا اپنا، یعنی بالکل دینی، تو یہ ان کو بھی ڈانٹ ٹپٹ کے رکھ سکے، خبردار یہ یونیورسٹی کے بعد تبلیغ کرنی ہے، یہاں کچھ نہیں کرنا۔ اپنا ہولڈ قائم رکھنے کے لیے جمعیت نے اسلام کا بڑا زبردست اور شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے عجیب و غریب کام شروع کر دیا۔ کیونکہ مخلوط تعلیم تھی وہاں، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کسی خاتون اسٹوڈنٹ سے بات بھی کر لی ہے تو اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی چاہے رشتہ دار بھی، کسی کی بہن بھائی بھی کنٹین میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں تو اس کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ ہر جگہ اپنی منوپلی رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے ایک اچھا کام یہ ہوا تھا جو انہوں نے یہ جو کتابوں کا میلہ شروع کیا تھا، لیکن اپنی غلط عادات کی وجہ سے، اپنی جو جمعیت کے اندر غلط لوگ آ گئے تھے ان کی وجہ سے، جب انہوں نے عمران خان کو بھی گھیر کر تو اس سے مار دھاڑ کی اور کھینچ کے اپنے کمرے میں لے گئے اور بڑی بدتمیزی کی، جس پہ امیر العظیم اور لیاقت بلوچ صاحب نے بھی ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور جماعت کے لوگوں نے بھی ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جماعت نے ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا اور واقعی اٹھا لیا تھا، جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ان کا یونیورسٹی میں ہولڈ ختم ہو گیا۔ ناظرین، اس زمانے میں جو پنجاب یونیورسٹی کے وی سی تھے وہ بھی ایک بڑی وہ نیب زدہ وی سی ہیں، میں نام تو نہیں لیتا، آپ جان ہی گئے ہوں گے۔ وہ بھی ایک عجیب و غریب شخصیت ہے۔ موصوف نے شادیوں کے بھی کمالات دکھائے اور خواتین کے لیے بڑا سافٹ کارنر بھی رکھتے تھے اور ان کو جا بے جا ترقیاں وغیرہ بھی، اب خاصے پروگریسو اور لبرل قسم کے بندے تھے۔ انہوں نے جمعیت کی کڑ میں، کیونکہ جمعیت نے ان کو اپنا اپوننٹ بنایا ہوا تھا، جمعیت کی کڑ میں پھر یہاں پہ ایک تو وہ یہ سمجھ گئے کہ ان کی طاقت، ان کی یہ گینگسٹر جو ان میں ہیں وہ ہیں، تو ان کے مقابلے میں انہوں نے ادھر سے ڈرام کرنے شروع کر دیے۔ یہ جو ہماری سو کالڈ جماعتیں ہیں، قومیت کی بنیاد پہ جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں بلوچستان میں، سندھ میں، یا ادھر کے پی کے میں، تو وہاں سے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے یہ دیکھا کہ پھر ذات برادری کے نام پر یہ بلوچوں کی اسٹوڈنٹ، یہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بن گئی، یہ پٹھان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بن گئی ہے، یہ سندھی بن گئے ہیں،
اور یہ سب اکٹھے ہو کے جمعیت کے خلاف انہوں نے یونیورسٹی کو وی سی صاحب نے میدان جنگ بنوا دیا۔ اب وی سی صاحب تو اپنی انانیت کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ نظم و نسق کی تباہ ہو گیا، بیڑا ہی غرق ہو گیا، اور پولیس جس کو جمعیت کے گیٹ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کی باقاعدہ چوکیاں اندر قائم کر دی گئیں۔ اس کے باوجود جانوروں کی طرح یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے اور اب تک لڑ رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، مثلا جمعیت ایک نظریاتی اور اسلامی تنظیم تھی، نو ڈاؤٹ ان کی تربیت کا جو نظام ہے اور جتنا شاندار ماضی وہ رکھتے ہیں، میں خود اس کا حصہ رہا ہوں، وہ ایک قابل فخر ماضی ہے۔ افسوس ان کا حال، مستقبل کو تو اللہ جانتا ہے۔ اچھا شاید ان کی کوئی تربیت کا نقص ہو گیا تھا یا کیا، میں نہیں اس پہ کوئی بات کر سکتا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نمائندگی کرتے تھے نا اسلامی نظریات کی۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کتنی گندی چیز ہے جس کے لیے یہ اب نیا ٹنٹا شروع ہو گیا۔ ادھر بہاولپور یونیورسٹی میں ATI انجمن طلباء اسلام کا ہولڈ تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں انجمن طلباء اسلام جو وہ بھی خود ایک اسلامی جماعت ہے، وہ بھی اسلامی نظریات رکھنے والے لوگ تھے، ان کا وہاں کلیش جمعیت سے ہوتا تھا، ایک دوسرے پہ حملے اور ماردار۔ ایک تو جمعیت کے اس زمانے کے جو ناظم تھے وہ بیچارے مرتے بچے تھے بڑی مشکل سے۔ اس طرح ناظرین فیصل آباد میں انقلابی زرعی کونسل قائم ہوئی تھی، ان کا وہ وہاں اپنا گنڈا راج رکھ رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ یونیورسٹی، یہ UET یونیورسٹی میں گجروں کی، جٹوں کی، یہ ذات پات کے نام پہ طلبہ کی جو ہے نا وہ آرگنائزیشن بن گئی تھیں، اور ہر بندہ جو تھا اپنی جگہ پورا مطلب وہ بھار اپنا وزن رکھتا تھا، کرتا تھا۔ مار دھار روزانہ کا معمول تھی، ایک دوسرے کو گولیاں مارنا، ذرا سی بات پہ ہڑتال کر دینا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ایگزامینیشن ہال میں وہ خنجر اس میں گاڑ کے اس پہ یہ جو وہ ٹیبل ہوتی ہے لکھنے والی، اور کتابوں کے نقل کیا کرتے، اور جرت نہیں ہوتی تھی۔ میں اس بات پہ داد دیتا ہوں میں شہباز شریف کو کہ انہوں نے کم از کم اس سسٹم کو یہ جو نقل والا نظام تھا اس پہ خاصا قابو پایا۔ کہ میں نے یہ تمہید آپ کو اس لیے باندھی ہے کہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نیا تماشا ادھر شروع ہو گیا ہے۔ وہ دنیا کا متروک شدہ نظام، وہ سوشلزم، وہ ایشیا سرخ ہے والے نعرے، وہ سرخے، وہ لال کلر والے، یہ ایک نئی بلا اچانک پیدا ہوئی۔ 25 تنظیموں نے مل کر جناب یہاں پاکستان میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے، اور سب سے بڑی بات ان کی حمایت میں بڑے بڑے ہمارے چینلز میدان میں آ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس کی اجازت دی جائے۔ خدا کی پناہ، میں جب بات کر رہا ہوں تو ان دنوں ان پہ تنظیموں پہ پابندی لگی ہوئی تھی، جنرل ضیاء الحق نے ان پہ پابندی لگا دی تھی، اور اس کے باوجود یہ حال تھا۔ اگر ان کو اجازت دے دی تو یہ کیا حال کریں گے؟ اور یہ لوگ یہ چرس پینے والی، معاف کیجئے ہماری تو بچیاں ہی ہیں، بچیاں یا نشہ کرنے والی بچیاں، جو یہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے اور وہ عجیب و غریب ترانے بنا کے اور فیض میلہ کی آڑ لے کے، فیض احمد فیض کی آڑ، میرا خیال ان کی روح تڑپ گئی ہو گئی جس بے رحمی سے اور جتنے گندے طریقے سے جو ان کے نظریات ہیں ان کو اپنے حق میں یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کا بابا آدم ہی نرالا ہے، یہاں جس کو تھوڑی سی بھی آزادی ملتی ہے وہ آزادی کو مادر پدر آزادی سمجھ لیتا ہے۔ دیکھیے پاکستان اس طرح کی یہ بدماشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی اندھا ہے، بہرا ہے، وہ لولا بھی ہے نا، تو اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے یہ جو نئی یہ انٹرنس ہوئی ہے نا یہ لال سویرے کی،
اور یہ پٹاخہ جو لڑکی ہیں جو مطلب اپنے جسمانی اعضاء نمایاں کر کے اور تاڑیاں بجا بجا کے اور ناچ کے ڈانس کر کے یہ کچھ کر رہی ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ سب جانتے ہیں کو جو ان کے گرو گھنٹال ہیں وہ تو اب دونوں پکڑے ہوئے ہیں نا ادھر، وہ تو قابو کیے ہوئے ہیں انہوں نے غداری کے الزام میں، ان کو جوتے پڑ رہے ہیں. لیکن جو ان کے پروردہ تھے انہوں نے اب ان کو بچوں کو آگے کیا ہے. پہلے ان کو بین الاقوامی دورے کرائے جاتے ہیں، اس کے بعد جناب ان کو پھر وہ سیکولرزم، یہ بڑے سیکولر اور بڑے پروگریسو بن کر پھر یہ سامنے آتے ہیں اور اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں. سارا سسٹم انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اگر کوئی لبرل ہے تو مادر پدر لبرل ہے، وہ کپڑے اتارنے کو پھر رہے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی انگلی بھی جو ہے وہ ننگے نہیں ہم نے ہونے دینی، ہم نے آپ کو مردوں سے باتیں نہیں کرنے دینی. یعنی انتہا پسند دونوں طرف رویے ہیں. اور اسلام تو انتہا پسندی کا نام نہیں، اسلام تو متوازن نظام ہے، اسلام تو جو ہے وہ توازن کا نام ہے. یہ تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں یہ جو اسلام کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، جو سیکولر لیبرلز کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں دہشت گردی کر رہے ہیں. اور یہ جو تازہ انٹری ڈالی ہے ایران نے، یہ تو 5th جنریشن وار کا بڑا مضبوط ہتھیار ہے. میری پاکستانی حکومت سے درخواست ہے کہ خدا را یہ تماشا نہ لگنے دیں. جس طرح یہ سسٹم چل رہا تھا اس کو چلنے دیں. یہ آزادی کوئی نہیں ہے، یہ درسگاہوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. یاد رکھیں، انہوں نے سارے معاملات ختم کر دینے ہیں. آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ اس لیے یہ پولیٹکس نہ ہونے دیں پاکستان میں. پہلے ہی کہاں جان چھوٹتی ہے ان سے، پہلے پاور پولیٹکس نے ہماری جان نکالی ہوئی ہے. یہ جو نیا عنصر اس میں سوشلزم کے نام پہ جو دنیا کا متروک نظام ہے، جو اب روس میں بھی نہیں رہا، جو اب چین میں بھی نہیں رہا، جو اب بولیویا میں بھی کہیں بھی نہیں رہا، چی گویرا اپنی قبر میں لے گیا، وہ مارکس اور لینن اور ماؤ زے تونگ وہ سب اپنا کاروبار سمیٹ کے دنیا سے چلے گئے. یہ سسٹم نہیں چلتے. یہ ممکن ہے ایک وقت کی ضرورت رہے ہوں، وہ وقت گزر گیا. یہ 21ویں صدی ہے، اس کی اپنے تقاضے ہیں. تو میری تو حکومت سے یہ گزارش ہوگی کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے، اور یہ جو ٹی وی پہ چینلوں پہ سلسلے شروع ہوئے ہیں نا ان کی حمایت میں، ان سے بچیں. ان بچوں کو تو یہ جو لبرلزم کے نام پہ میدان میں آئی ہیں، ان کو تو بیچارے صرف سستا نشہ دے دیتے ہوں گے. ان کے نام پہ کروڑوں اربوں روپیہ جو کھا رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. ان کو کیا ہے، یہ بچیوں کو یہ جو بڑی ناچ گا رہی ہوتی ہیں آگے، ان کو کیا وہ کیا اس کو CXT کیا کہتے ہیں، اس کے 1-2 پیکٹ مل جاتے ہوں گے، اور یا کوئی ایک آدھ انڈیا کا یا کسی غریب سے ملک کا ٹرپ کروا دیتے ہوں گے جہاں جہاز کا سستا کرایہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.